شادی کے بعد میں اور وقاص بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ شادی کے بعد میری زندگی اتنی حسین ہو جائے گی۔ ہمارا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا، سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، مگر پھر اچانک وقاص کی جس گارمنٹس کی دکان میں حصہ داری تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ میں تو ابھی اسی حادثے سے نہ نکل سکی کہ ایک ایسا حادثہ ہو گیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میرا بیٹا اور شوہر ہمارے گھر کے نزدیک ایک گرلز اسکول 8ویں تک تھا۔ جب میں نے 9ویں کلاس میں داخلہ لیا تو مجھے دوسرے اسکول جانا پڑا۔ وہاں میری ملاقات عظمیٰ سے ہو گئی۔ وہ بہت ذہین اور لائق طالبہ تھی۔ شکل و صورت عام سی مگر چہرے میں کشش بہت تھی۔ سانولی سی لونی اور معصوم سی یہ لڑکی میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، جو ایک عرصے سے بیوقی کی زندگی جی رہی تھی۔ وہ محنت مزدوری اور کڑھائی سلائی کر کے گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ عظمیٰ اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی نہ کی بلکہ بیٹی کی پرورش میں جوانی گزار دی۔ عظمیٰ نے بتایا کہ اس کے چچا زاد وقاص سے اس کا رشتہ بچپن میں طے ہوا تھا اور اب شادی میٹرک کے بعد ہوگی۔ اسے کالج میں پڑھنے کا بہت شوق تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ بیوہ ماں مزید تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا عظمیٰ کے میٹرک کرتے ہی اس کی شادی کر دی گئی اور وہ وقاص کی دلہن بن کر سسرال چلی گئی۔ وقاص کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھا۔ اس کا چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا اور ایک دوست کے ساتھ ریڈی میڈ گارمنٹس کا کاروبار بھی شروع کر رکھا تھا۔ عظمیٰ کی شادی کے بعد ہماری ملاقات کافی عرصے تک نہ ہوئی۔ عظمیٰ کی امی کے گھر گئی تو پتہ چلا وہ کسی اور جگہ شفٹ ہو گئے ہیں۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، میری بھی شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر لاہور سے کراچی آ گئی۔ یہاں میرے شوہر کی ملازمت تھی۔ کئی سال بعد ایک روز اچانک میری اس کی ملاقات ایک شاپنگ مال میں ہو گئی۔ پہلی نظر میں تو پہچان ہی نہ سکی۔ اس کی حالت ٹھیک نہ تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی، اپنی عمر سے 20 سال بڑی لگ رہی تھی، جیسے وہ عظمیٰ نہیں اس کی کوئی ہم شکل ہو، مگر وہ عظمیٰ ہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ وہ میرے گلے لگ کے رونے لگی اور پھر اس نے اپنی دردناک داستان یوں بیان کی۔ شادی کے بعد میں اور وقاص بہت خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وقاص میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہر شام ہم آؤٹنگ کرنے کے لیے نکل جاتے اور رات دیر تک واپس آتے۔ وقاص کی امی سخت مزاج تھی۔ میں ان کا بہت خیال رکھتی تھی، پھر بھی ان کو میری کسی نہ کسی بات پر ضرور شکایت ہوتی۔ وقاص اپنی ماں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ماں کی ہر بات ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ میں کوئی بات پھولے سے بھی امی جان کے بارے میں کہہ جاتی تو وہ کئی روز مجھ سے بات نہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی تھی کہ میں چچی کی شکایت شوہر سے نہ کروں، بلکہ ان کی ہر بات، ان کی طرف سے دیا ہر درد سہ جاؤں۔ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور کبھی بہو بیٹی جیسی نہیں ہو سکتی۔ شادی کو 2 سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہو سکی۔ اب چچی بے چین رہنے لگی، بات بات پر طعنے دیتی کہ یہ بانجھ ہے، بیٹے کی اب دوسری شادی کروں گی، جبکہ وقاص مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ کبھی دوسری شادی کے بارے میں نہ کہتے تھے، بلکہ کہنے والوں کا یہ کہہ کر منہ بند کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا تو اسی بیوی سے اولاد کی خوشی مل جائے گی۔ میں بہت پریشان رہنے لگی۔ ہر وقت کے طعنے جب میری سماعت سے ٹکراتے تو دل کٹ کر رہ جاتا۔ چچی نے اب مجھے بہت زیادہ پریشان کرنا شروع کر دیا۔ جب میں بہت زیادہ اداس ہوتی تو اپنی خالہ کے گھر لاہور چلی جاتی۔ باتوں باتوں میں خالہ نے سوال کیا کہ ابھی تک ماں بننے کی خوشخبری تمہاری جانب سے کیوں نہیں ملی؟ تب بے اختیار میری زبان سے نکلا،
اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں۔ تم نے کسی لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کیا؟ ہاں، کئی ڈاکٹر کو دکھایا، سبھی کا ایک ہی جواب ہے کہ تم میں کوئی کمی نہیں ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی، الٹا سیدھا علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خالہ نے کہا، میں نے اپنی بیٹی سدرا کو ایک لیڈی کو دکھایا ہے، وہ بہت اچھی گائنوکالوجسٹ ہے، تمہارا چیک اپ اسی سے کروا لیتے ہیں۔ میں راضی ہو گئی۔ اگلے روز خالہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے کچھ طاقت کی دوائیں دی اور کہا 2 ماہ تک علاج جاری رکھو، انشاءاللہ خوشخبری ملے گی۔ میں نے ڈاکٹر کی ہدایت پہ عمل کیا اور 3 ماہ بعد وقاص کو خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہمیں والدین بننے کا اعزاز ملنے والا ہے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، امی کو فون کر کے بتایا، وہ بھی بہت خوش ہوئیں، اور میرے لیے تو سب سے بڑی خوشی کی بات یہ تھی کہ اب ساس کے تانوں سے میری جان چھوٹ گئی تھی، جو بات بات پر مجھ کو بانجھ ہونے کا تانا دیا کرتی تھی۔ امید کے دنوں میں وقاص ہی نہیں، ساس بھی میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ جب میں نے ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کو جنم دیا تو گھر میں بہار آ گئی۔ میں نے اس کا نام حمزہ رکھا۔ حمزہ میری جان تھا، اتنے عرصے کے بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے ہوا تھا۔ وہ میرے وجود کی مرجھائی ہوئی شاخ پر ایک گلاب کے پھول کی مانند مہک اٹھا تھا۔ زندگی میں پہلی بار سکون کی سانسیں نصیب ہوئی تھی کہ اچانک ایک واقعہ ہو گیا۔ وقاص اپنے جس دوست کے ساتھ گارمنٹس کا کاروبار کرتے تھے، اس دکان میں آگ لگ گئی اور سارا سامان جل کر راکھ ہو گیا۔ اب ایک معمولی سی جنرل سٹور کی آمدنی پر گزارا کرنا تھا۔ اچھے دنوں میں انسان اپنے رب کی عنایتوں کو بھول جاتا ہے، تبھی ایسا ہوا۔ جن دنوں حمزہ پیدا ہوا، میں نے وقاص سے کہا کہ مجھے ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو بچے کی دیکھ بھال میں میرا ہاتھ بٹا دے، قریب اور ضرورت مند کسی عورت کا انتظام کر دے۔ وقاص کی دکان پر ایک نہایت قریب لڑکا ملازم تھا۔ انہوں نے اس سے تذکرہ کیا تو اس نے کہا، میری والدہ بیوہ ہیں، اگر آپ کہیں تو ان کو لے آؤں۔ ہاں لے آؤ، ہم ان کو رہائش کے ساتھ تنخواہ بھی دیں گے۔ اگلے دن نوید اپنی ماں کو ہمارے گھر چھوڑ گیا۔ وہ عورت 40 برس کی تھی اور بہت سلجھی ہوئی تھی، جیسی مجھ کو مطلوب تھی۔ آتے ہی خالہ عذرا نے سارا گھر سنبھال لیا، بچے کی دیکھ بھال میں بھی مدد کرنے لگی۔ ہم نے اس کی تنخواہ 6,000 روپے مقرر کی۔ وہ جمعے کو گھر جاتی تھی، لیکن بعد میں نے اس کی چھٹی بند کر دی، کیونکہ اس کی ایک دن کی غیر حاضری سے میں پریشان ہو جاتی تھی۔ کچھ دنوں تو ہماری گاڑی بہت اچھی چلی، مگر پھر مجھے خالہ عذرا کے بارے میں گمان ہونے لگا کہ یہ کچن میں کھانے پینے کی اشیاء چرا کر کھا لیتی ہیں۔ اگرچہ میں نے ان کو کبھی کچھ چرا کر کھاتے نہیں دیکھا تھا، مگر بدگمانی کا کوئی سر پیر ہوتا ہے۔ بس ایسے ہی میرے دل میں بدگمانی آ گئی اور میں بار بار کمرے سے نکل کر کچن میں جھانکتی کہ کہیں خالہ عذرا دودھ تو نہیں پی رہی۔ جب ان کو کام میں مصروف پاتی تب ناکام لوٹ آتی، خود کو سمجھاتی، اے اللہ مجھے حوصلہ دے کہ ان کی جاسوسی نہ کروں، یہ عورت مجھے کتنا فائدہ پہنچاتی ہے، ان کے آنے سے کتنا آرام ملا تھا، اور گھر کا سارا کام بخوبی ہو جاتا تھا، وقت پر کھانا ملتا، ناشتہ چائے وہ سب مجھ کو ہاتھ میں دیتی تھی۔ مگر برا ہو شیطان کا کہ دل میں وسوسے ڈال کر آدمی کو اپنے جیسا بنانے کی چاہت کرتا ہے، اور بندہ اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا۔ اسی الجھن میں ناحق میں نے اس کو سنا دی اور کہا کہ اگر تم ٹھیک سے کام نہیں کرو گی تو تنخواہ ضبط کر لوں گی۔ خدا جانے مجھے کس بات کا غرور تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا۔ خالہ عذرا کے ساتھ میرا سلوک دن بدن بدتر ہوتا گیا۔ میں اپنی اوقات بھول کر اس بیوہ کی بےزتی کر بیٹھی اور وہ روتی ہوئی میرا کام چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ بیوہ ہے اور کتنی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کا بیٹا نوید شام کو دروازے پر آیا اور بولا کہ آپ نے میری والدہ کو ناحق برا بلا کہا، ان کی کیا خطا تھی؟ میں نے اسے بھی بہت سنائی۔
کہ اس بڑھیا سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، بہت آہستہ آہستہ کام کرتی ہے، سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہے، میں اپنے کمرے سے آوازیں دے دے کر ہلکان ہو جاتی ہوں، اوپر سے تم اس کی حمایت کرنے آ گئے ہو۔ وہ کہنے لگا، جتنے دن امی نے ادھر کام کیا ہے تنخواہ کا حساب کر دیں۔ اس نے مطالبہ کیا۔ میں نے کہا، کوئی تنخواہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے گئی ہے، میں نے تو نہیں نکالا۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر واپس چلا گیا۔ چند دن گزر گئے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ ننھے بچے کے ساتھ گھر سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ صفائی، کپڑے دھونا، استری کرنا، کھانا بنانا، بچے کے کپڑے الگ سے دھونا، فیڈر ابالنا، میں پاگل ہونے لگی تھی۔ وقاص سے کہا، کسی طرح حالہ عذرا کو دوبارہ لے آؤ۔ انہوں نے نوید کو کہا۔ نوید نے جواب دیا، امی جان اب دوبارہ آنے کو تیار نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ کی بیگم ان کی بات بات پر بے عزتی کرتی ہے۔ بات درست تھی، ایسا میں نے کیا تھا کیونکہ اللہ نے بہت دے دیا تھا، میں کچھ زیادہ ہی غرور کرنے لگی۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے غصے سے کام لیا اور کہہ دیا کہ میاں جی، اگر کل تک عذرا بیگم نہیں آئی تو تم اس کے بیٹے نوید کو بھی کام سے فارغ کر دینا۔ وقاص میری ہر بات مانتے تھے، وہ مجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، نوید کو ملازمت سے نکال دیا۔ وہ بیچارہ کہتا رہا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے بے روزگار نہ کریں، میں گھر کا واحد کفیل ہوں۔ مگر میں نے ضد پکڑ لی کہ ذرا اس کو مزہ تو آئے ماں کی وکالت کرنے کا۔ اس واقعے کے 6 دن بعد یہ واقعہ رونما ہوا کہ ہماری جس گارمنٹس کی دکان میں حصہ داری تھی وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ میرے میاں بولے، تم نے ناحق نوید اور اس کی ماں کو بے روزگار کیا تھا، یہ انہی کی بد دعا ہے کہ ہماری ساری جمع پونجی جل گئی ہے۔ اب تنگ دستی سے گزر بسر ہونے لگا، ہمارے حالات بہت خراب تھے۔ ادھر یہ حالات تھے تو ایک روز اچانک حمزہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے دوڑے پڑنے لگے۔ ایمرجنسی میں ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 5 سال کی عمر تک یہ دوڑے پڑ سکتے ہیں۔ میں اور وقاص حمزہ کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ ادھر ساس بیمار تھی، وہ اپنی بیٹی کے گھر شفٹ ہو گئی، اب ہم اکیلے تھے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی اور حمزہ برآمدے میں کھیل رہا تھا کہ میز پر چڑھنے کی کوشش میں وہ فرش پر گر پڑا، گرتے ہی چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم اس کو لے کر ہسپتال بھاگے، ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ کوما میں چلا گیا ہے۔ کومے کا سن کر میرے اعصاب نے کام کرنا چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اتنی مشکل سے جو پھول میرے آنگن میں کھلا تھا اس کو یوں مرجھاتے دیکھا تو میری حالت گیر ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کومے سے باہر آنے کی پیشگوئی نہیں کر سکتے، چند دن یا پھر عمر بھر بھی اس حالت میں رہ سکتا ہے۔ مالی حالات خراب تھے اور اکلوتا بیٹا ہسپتال میں۔ ایسی حالت تھی کہ سوچتے ہوئے بھی لرز رہی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ وقاص کا سٹور بند ہو گیا، جو جمع پونجی تھی بیٹے کے علاج پر خرچ ہونے لگی۔ پھر ہم پر قرض کی نوبت آ گئی۔ 3 ماہ گزر چکے تھے مگر ہمارا بیٹا ابھی تک بستر پر بے جان پڑا ہوا تھا۔ دن رات کی دواؤں سے اس نے آنکھیں تو کھول دی، اب صرف وہ سن سکتا تھا لیکن بات نہیں کرتا تھا اور حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتی۔ ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، بس اسی گمان میں اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی کہ وہ میری باتوں کو سمجھ رہا ہوگا۔ کبھی کہانی سناتی، میں اسے جینے کا حوصلہ دینا چاہتی تھی، حالانکہ اس حادثے کے وقت وہ صرف 3 سال کا تھا۔ میں تو ابھی اسی حادثے سے نیم جان تھی کہ ایک روز مجھ پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ وقاص کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ دھوپ اور سخت گرمی میں بچے کی دوائیں لینے گئے تھے، گرمی کی شدت سے زمین پر گر پڑے اور ان کا دل بند ہو گیا۔ میری تو جیسے دنیا ویران ہو گئی۔ میرے پاس وقاص کے سوا اور کون تھا؟ وہ میری طاقت اور ڈھال تھے۔ جیسا بھی برا وقت آیا انہوں نے مجھے سنبھال لیا۔
اور اب حمزہ اور میں اکیلے ہو چکے تھے۔ میرا بیٹا میرے جینے کا سہارا تھا، مگر وہ بھی ہسپتال میں تھا۔ ساس بھی بیمار تھی، تب بھی اس نے مجھ پر ترس نہ کھایا، منوس کہہ کر گھر سے نکال دیا اور سامان اپنی بیٹی کو دے دیا۔ اب حمزہ ہسپتال میں اور میں سڑک پر۔ غم نے مجھ کو چور چور کر کے رکھ دیا۔ امی کو فون کیا، وہ فوراً آ گئی۔ مجھے حوصلہ دیا کہ پریشان مت ہو، زندگی کبھی کبھی امتحان لیتی ہے، مگر ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی ختم نہیں کر سکتے۔ تمہیں اب حمزہ کے لیے جینا اور ہر دکھ سہنا ہے۔ امی مجھے گھر لے آئیں، اب ہم دونوں حمزہ کی دیکھ بھال کرتی۔ امی پر میں بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر میری تعلیم اتنی نہ تھی کہ کوئی ملازمت کرتی۔ امی کی پڑوسن نے مشورہ دیا کہ کھانا بنا کر لوگوں تک پہنچاؤ، اس سے حمزہ کے علاج کا خرچہ نکل آئے گا۔ امی بیچاری ابھی تک لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ میرے پاس تھوڑا زیور تھا، وہ بیچ کر کام شروع کر دیا۔ لوگوں سے کچھ آرڈرز ملے، 6 ماہ اسی طرح کام کرتی رہی۔ اب حمزہ کا خرچہ نکل آتا تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک روز کومے کی حالت میں میرا جگر گوشہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی۔ امی کے سوا کوئی نہ تھا، وہ مجھے حوصلہ اور صبر کی تلقین کرتی۔ میں تو جیسے بت بن گئی تھی۔ حمزہ کی یاد ہر پل بڑھ جاتی تو امی مجھے سمجھاتی کہ اللہ پاک روحوں کو اس جہان میں بھیجتا ہے اور پھر اپنی مرضی سے واپس بلا لیتا ہے۔ ہر روح اس کی امانت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ہم کو بھی اس کے پاس چلے جانا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہمارے گھر کے پاس لڑکیوں کا مدرسہ تھا، وہاں ایک عورت نے کینٹین کی مزدوری لے رکھی تھی۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئی اور امی کو کہا کہ مدرسے میں تقریباً 40 سے زیادہ لڑکیاں ہیں جو میس کا کھانا نہیں کھاتی، بازار سے منگواتی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیٹی نے کام شروع کیا ہے، آرڈرز پر کھانا پکا کر دیتی ہے۔ اگر یہ ان لڑکیوں کو سہولت دے دے تو کافی فائدہ ہوگا، لڑکیاں بھی اچھا کھانا کھا سکیں گی۔ مگر میں یہ کام اب کیوں کروں؟ جس کی خاطر میں یہ سب کرتی تھی وہ تو چلا گیا۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ بیٹی کام کی وجہ سے تمہارا دل بہل جائے گا اور وقت بھی گزر جائے گا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، میں ابھی خود محنت کر سکتی ہوں، تم کو بھی کھلا سکتی ہوں، لیکن تمہاری فکر ہے، تم فارغ رہو گی تو ذہن ادھر ادھر فضول سوچوں میں رہے گا، جبکہ کام سے ذہن بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ تمہاری شادی کر دوں، کیونکہ تم جوان ہو، مرد کے سہارے کے بغیر زندگی نہیں کٹتی۔ میری عمر اب ایسی ہے کہ آج ہوں کل نہیں ہوں گی، اپنے بارے میں آئندہ کے لیے سوچو میری بیٹی۔ امی کی باتوں پر میں ساری رات سوچتی رہی، غور کرتی رہی۔ شادی کرنے پر دل آمادہ نہ تھا، دوبارہ کام کرنے کا سوچا۔ امی سے کہہ دیا کہ آپ مدرسے والی آنٹی سے کہہ دیں کہ میں لڑکیوں کو کھانا تیار کر کے دیا کروں گی۔ میں نے اپنے ساتھ 2 عورتوں کو بھی اس کام پر لگا دیا۔ میری یہ ہوم سروس کامیاب رہی، آمدنی اچھی ہونے لگی، میرا ہاتھ تنگ نہ رہا۔ اللہ نے پھر سے اپنا کرم کر دیا، رزق کشادہ ہو گیا۔ لیکن اب بھی میں تہی دامن تھی۔ وقاص اور حمزہ جو زندگی کا اصل اثاثہ تھے وہ نہ رہے تھے، اور ان کے بغیر میں نامکمل اور ادھوری تھی۔ میری خالہ زاد نے ایک روز کہا کہ تم میرا ہونے والا بچہ گود لے لو، یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، کیونکہ وہ غریب لوگ تھے اور یہ ہونے والا بچہ ان کی 5ویں اولاد تھا۔ میری خالہ کی یہ بیٹی بہت غریب گھرانے میں بیاہی گئی تھی اور وہ اپنے بچوں کی صحیح سے پرورش نہیں کر پا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنا نوزیدہ بیٹا دیا، میں بہت خوش تھی، میں اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مجھے میرے جینے کا سہارا مل گیا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زندگی میں رنگ آ گئے ہیں۔ میں اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی، لیکن اس کی ساس نے بہت واویلا کیا، وہ مجبور ہو کر میری گود سے بچہ واپس لے گی۔ میں نے اس کا نام حمزہ رکھا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا تھا، اس روز میں خوب روئی تھی۔
پھر میرے اللہ نے ترس کھایا۔ ایک روز جب میں لڑکیوں کو کھانا دے کر ہاسٹل سے لوٹ رہی تھی، گلی میں دیوار کے پاس ایک پوٹلی ہلنے لگی۔ تب میں ٹھٹک گئی۔ مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ہل رہی ہے۔ میں نے اسے اٹھا لیا کیونکہ اس میں سے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ پاس ہی مسجد تھی۔ وہاں کے امام صاحب بھی ادھر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا تو قریب آ کر بولے، بیٹی اسے گھر لے جاؤ، باقی کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کتا بلا اس ننھے بچے کو زخمی کر دے۔ میں نے اس بچے کا نام بھی حمزہ رکھا۔ امام صاحب نے مسجد میں اعلان بھی کیا کہ ایک چھوٹا بچہ مسجد کے قریب ملا تھا جو انہوں نے ہم کو دے دیا پرورش کے لیے۔ آج حمزہ 4 سال کا ہے اور اب میں ساری عمر اسی کے سہارے گزار دینا چاہتی ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ اللہ جانے اس کے بد نصیب والدین کون ہیں۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں۔ میں نے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سمجھ کر گود میں بھر لیا تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو اور اس کی ننھی سی بے سہارا مخلوق کی جان بچ جائے۔ اب میرا سارا وقت اس کی دیکھ بھال اور اپنے کام میں گزر جاتا ہے۔ امی کافی بیمار رہنے لگی ہیں۔ ان کی خدمت بھی میرا فرض ہے۔ میں نے اپنے دل میں ہمیشہ وقاص کو جگہ دی اور آج تک اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکا، نہ لے سکے گا۔ میں زندگی سے نا امید ہو چکی تھی مگر مجھے جینا پڑا۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ کو کھو کر پھر سے حمزہ کو پا لیا۔ خدا اسے نیک بنائے اور یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ سمن مہر جان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ دیکھنے والوں کی نظریں اس کے حسین چہرے پر جم کر رہ جاتی تھی، لیکن اس کی ماں ہماری پڑوسن نہایت چلاک عورت تھی۔ اس کی تیز تراری سے محلے کی عورتیں پناہ مانگتی تھی۔ اس سے زیادہ میل جول نہیں رکھتی تھی۔ بہت ملنے جلنے کی بہت شوقین تھی۔ کبھی کسی کے ہاتھ میٹھے چاول پکا کر بھجوا دیتی، کبھی مٹھائی، کبھی کوئی اور سوغات۔ اس طرح وہ زبردستی الفت بڑھا لیتی۔ صغیر سمن کے ماموں کا لڑکا تھا جو ان کے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ ایک بار ان سے ملنے آیا تو مہر جان نے اس کو واپس نہ جانے دیا۔ کہا کہ وہاں تم کو گھر جیسا آرام نہیں ہے، میں تم کو ماں جیسا سکھ دے سکتی ہوں۔ صغیر اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے نوکری چھوڑ دی اور پھوپھی کے گھر میں رہنے لگا۔ یہاں اسے کافی کوشش کے بعد ملازمت مل گئی۔ وہ ساری تنخواہ لا کر مہر جان کے ہاتھ میں رکھ دیا کرتا تھا، اسی لیے وہ اس کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتی اور اس کو ہر وقت یہ جتاتی کہ وہ اس کا بھتیجا ہی نہیں ہونے والا داماد بھی ہے۔ اس بات پر وہ بہت خوش تھا۔ اس کو سمن اچھی لگتی تھی۔ وہ اس منمونی لڑکی کو شریک حیات بنانا چاہتا تھا۔ سمن ایک پاکیزہ خیال کی لڑکی تھی۔ صغیر بھی اس کو ایک اچھی اور نیک لڑکی سمجھ کر ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ مہر جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے پاکیزہ محبت کرتے ہیں، تبھی وہ ان کو بات چیت سے منع نہیں کرتی تھی۔ 6 سال کا طویل عرصہ گزر گیا اور مہر جان صغیر کو یہی آسرا دیتی رہی کہ آج نہیں تو کل میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کر دوں گی۔ وہ بھی پھوپھی کی باتوں پر اعتبار کیے ہوئے تھا، مگر ایک دن سمن نے اس کو بتایا کہ تم اتنے عرصے سے میری ماں کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہو۔ وہ کبھی تم سے میری شادی نہیں کریں گی۔ وہ صرف تمہاری تنخواہ کے لیے ایسا کرتی ہیں۔ تمہاری تنخواہ سے وہ میرے لیے نئے جوڑے اور سنگھار کا سامان لاتی ہیں، لیکن مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں تمہاری کمائی سے بنایا ہوا جہیز کسی اور کے گھر لے جاؤں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ پھوپھو کے خیالات میرے بارے میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تبدیل ہو نہیں سکتے، تبدیل ہو چکے ہیں۔ رات ماں میرے بابا سے یہی مشورہ کر رہی تھی کہ وہ میری شادی شفیق سے کریں گی۔ یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔ شفیق بہت امیر آدمی ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سمن؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہوئے صغیر نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، جیسے اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔
میں سچ کہہ رہی ہوں، سمن نے معصومیت سے کہا۔ شفیق نے 50,000 روپے صرف بات پکی کرنے کے لیے بطور مٹھائی بھجوائے۔ جو ماں نے واپس نہیں لوٹائے تو سمجھو کہ بات پکی ہو چکی ہے۔ بس کرو سمن، اب میں زیادہ نہیں سن سکتا۔ میں جان پر کھیل جاؤں گا مگر تم کو کسی اور کی دلہن نہیں بننے دوں گا۔ تم میری منگیتر ہو، تمہیں اب مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پریشان سا باہر نکل گیا۔ اس روز وہ گھر نہ لوٹا، نہ جانے کہاں کس حال میں رہا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ ہنستا حال سا گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت مہر جان کا شوہر ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جبکہ سمن باہر بیٹھی تھی۔ صغیر پھپھی کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھنے لگا، پھپھی کیا یہ سچ ہے کہ تم سمن کی شادی شفیق سے کر رہی ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے۔ مگر کیوں؟ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہماری مرضی، سمن ہماری بیٹی ہے، ہم جس سے چاہیں اس کی شادی کریں۔ مگر پھوپھی تم کہا کرتی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرو گی۔ ہاں وہ اس وقت کی بات تھی، اب وہ وقت نہیں رہا۔ لیکن سمن تو بچپن سے میری منگیتر ہے، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ کس بات کی سزا دینا چاہتی ہیں؟ بکواس بند کرو۔ میری بیٹی کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ اب کبھی دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں میں، ورنہ کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دوں گی۔ تمہارا نکاح تو نہیں ہوا اس کے ساتھ جو اس طرح حق جتلاتے پھرتے ہو؟ اتنا عرصہ تم نے مجھے بیوقوف بنائے رکھا، صغیر نے دانت پیس کر کہا۔ مگر یاد رکھنا پھوپھی، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مجھے دھمکیاں دیتا ہے بدبخت، نکل جا ابھی میرے گھر سے، ورنہ پولیس میں رپورٹ لکھوا دوں گی۔ مہر جان نے جوتا اٹھایا اور مارنے کو لپکی۔ اس روز صغیر نے سمن سے بولا کہ چل بھاگ چلتے ہیں، مگر وہ بھاگ کر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ صغیر اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پریشانی کے عالم میں روڈ کراس کرتے ہوئے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ وہیں پر انتقال کر گیا۔ ٹھیک 1 مہینے بعد سمن کی شادی شفیق سے ہو گئی۔ سمن کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے، مگر وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ وہ خود کو صغیر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اس نے ہمیشہ صغیر کو ایک مخلص ساتھی سمجھا تھا، اور اچانک اس کی زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں اسے مسلسل ذہنی دباؤ میں رکھے ہوئے تھی۔ وہ ہنستی رہتی، سب کے سامنے نارمل دکھائی دیتی، لیکن اس کے دل میں ایک نہ ختم ہونے والی اداسی بس چکی تھی۔ گھر والے سمجھتے رہے کہ شاید وہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ایک صبح سمن کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ اسے شدید چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ کافی عرصے سے ذہنی تناؤ کا شکار تھی، اور اسی دباؤ نے اس کے اعصاب اور دل کو کمزور کر دیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت وہ نہیں تھی جو باہر سے نظر آتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں رو رہی تھی، اپنے اندر کے دکھوں کو دبا رہی تھی، اور یہی دباؤ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوا۔ چند ہی گھنٹوں کی کوشش کے بعد ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ سمن خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئی، جس طرح وہ ہمیشہ تھی، چپ، نرم، برداشت کرنے والی۔ وہ درد جو کبھی اس نے زبان پر نہ لایا تھا، آخرکار اس کا دل برداشت نہ کر سکا۔ یوں وہ روشنی جو پورے گھر کو جگمگاتی تھی، ہمیشہ کے لیے بجھ گئی۔ ناظرین، تو یہ تھی ہماری آج کی 2 چھوٹی سی کہانیاں۔ اگر آپ کو کہانیاں پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اینڈ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر کہانی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔